الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہوں اس ہستی پر کہ جس نے دنیا کو انسانیت کا پیغام دیا، کہ جس ہستی نے معاشرے کو ایک ایسی تعلیم اور ایسی خوشگوار تعلیم عطا کی جو کسی اور مذہب نے نہیں عطا کی۔ ناظرین، حسن معاشرت کے تعلق سے فرمان ٹی وی کے تحت یہ آج 34 نشست حاضر خدمت ہے۔ ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ معاشرت کو آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر کس طرح ڈھایا جائے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں پوری معاشرت پورے طور سے موجود ہے تو پھر ہم دوسروں کی معاشرت کیوں لیتے پھرتے ہیں؟ اپنا پرانا شال دوسروں کے نئے شال سے عزیز ہوتا ہے، اور اسلام تو ایسی معاشرت اسلام نے عطا کی ہے کہ جس کی نظیر کوئی اور نہیں ملتی۔ چنانچہ اس کی مثال اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پیش کرتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نہیں بلکہ 1400 سال پہلے آپ کی تعلیمات نے ہمیں کیا معاشرت دی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤخر کبیرنا، کہ وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں ہیں جو ہماری امت میں چھوٹوں پر شفقت نہ کریں اور بڑے لوگوں کے حق کی تعظیم نہ کریں۔ تو یہ تعلیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے۔ آج اگر ہم معاشرے پر نظر ڈالیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے ذریعے سے امت کو نہایت اعلیٰ درجے کا اخلاق اس کے ذریعے تعلیم دی گئی، اسلام سے بڑھ کر کون سا ایسا دین ہے جو ہمیں انسانوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر اسی حدیث کو ہم لیتے ہیں، آج ہم دنیا پر نظر ڈالیں کہ دنیا جہاں پر آج یہ جدید دنیا اس سے متعارف ہو رہی ہے، آج اس دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سینئر سٹیزن کو جو حقوق دیا جاتے ہیں، ان کا جو سامان کیا جاتا ہے، وہ آج دنیا اس کو متعارف کر رہی ہے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات 1400 سال پہلے ہم نے دی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بڑوں کی تعظیم نہ کریں وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار، ہمارا کوئی عزیز دوست ہم سے یہ کہہ دے کہ تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم میں سے نہیں ہے، تو اس وقت ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی سخت وعید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ معاشرت ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جس سے آج جدید دنیا متعارف ہو رہی ہے، کہ آج سینئر سٹیزن کے نام پر ان کو حقوق دیا جاتے ہیں، جبکہ اسلام نے 1400 سال پہلے اس کے متعارف کرائے تھے۔ لہٰذا ہمیں اسلام کی اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر حسن معاشرت کو بجا لانا یہ بے حد ضروری ہے، اور معاشرے کی ضرورت بھی ہے۔ اسی طرح سے ان بڑوں کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں حسن سلوک بھی رکھا جائے، یہ تعلیم ہمیں معاشرت دیتی ہے۔ چنانچہ
مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ہفتے میں 2 دن انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، 2 شنبہ اور 5 شنبہ کو، یعنی پیر اور جمعرات کو انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہر بندے اور اس وقت ہر بندہ مومن کی معافی کا فیصلہ لکھا جاتا ہے، سوائے ان 2 آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے آپس میں کینہ رکھتے ہیں۔ بس ان کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ آپس میں کینے سے باز نہ آوے۔ یہ معاشرت ہمیں اسلام نے دی ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات نے ہمیں دی ہے کہ ہر اعمال پیش کیے جائیں گے سوائے، اور ان مومن کے حق میں ان کے معافی کا فیصلہ بھی لکھ دیا جائے گا، لیکن ان کے معافی کا فیصلہ نہیں لکھ دیا جائے گا، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا جو لوگ آپس میں کینہ رکھتے ہیں، جو بڑوں کے حق میں کینہ اور ان کی نافرمانی کے لیے بغض رکھتے اپنے دلوں میں پالتے گئے، ایسے کے بارے میں ان کے معافی کا فیصلہ نہیں لکھ دیا جاتا۔ آج ہم معاشرے پہ نظر ڈالیں، دیکھیں آج یہ کتنا عام ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کی تعریف فرماتے ہوئے لکھا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ کہ اہل جنت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے دل کینوں سے پاک ہوں گے، بغض سے پاک ہوں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ یہ اہل جنتیوں کی تعریف ہے۔ تو اگر ہمیں جنتی بننا ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہو، اور یہ معاشرت کو ہم عام کریں تاکہ ہمارا معاشرہ آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ جب یہ تعلیمات ہمارے معاشرے میں آ جائیں گی، یقیناً ہمارا معاشرہ ایک حسین اور خوشگوار بنے گا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم صبح و شام اپنے دل کو ہر ایک کے بارے میں کھوٹ سے پاک رکھ سکتے تو رکھنا۔ پھر خود سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس سے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کتنی بڑی تعلیم آپ علیہ السلام نے دی ہے۔ آپ نے حضرت انس سے تاکید کر کے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم صبح و شام جتنا تم سے ہو سکے اپنے اس دل کو کھوٹ سے پاک رکھو، اور فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو اللہ کے نبی کی سنت کو قائم رکھے گا، اس سنت سے محبت کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جنت میں آپ علیہ السلام کا رفیق بنائے گا۔ کتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کینہ پاک ہو گیا ہے، کتنا عام ہو گیا ہے، ہمارے دلوں میں کینے کتنے بڑھ گئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ یہ پیغام دیتی ہے آپ علیہ السلام کی تعلیمات۔ اور یہ کینہ جو عام ہوتا ہے وہ خواتین میں ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے دنیا کی سب سے کڑوی چیز ہے اس کی سوکن کا موجود ہونا، لیکن ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم نے اس زندگی کو بحسن طور پر اپنایا ہے، اس کو نبھایا ہے، اور یہ ساری امت کے لیے نمونہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان سارے ازواج مطہرات کے درمیان کبھی کینہ دور دور تک نہیں پایا جاتا تھا۔ سوکن ہونے کے باوجود بھی آپ کا یہ حال تھا۔ آج تو ہم دور دور رہنے والا پڑوسی سے بھی بغض رکھتے ہیں، چاہے جائے کہ اپنے گھر والوں سے رکھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات، اسی طرح سے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تھی، اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے بارے میں حسن ظن رکھا تھا کہ لوگوں نے آپ پر تہمت لگائی تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کے دلوں پر ہم دیکھیں کہ ان کے دل کتنے صاف تھے۔ اتنے سننے کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ کی آیت جو سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے اس سے جو یہ بہتان رکھ رہے ہیں، کہ صحابہ کرام کے دل کتنے پاک تھے، کتنے صاف ان کے دل تھے۔ کبھی بھی ناگوار بات کو اگر ان کے سامنے آ جاتی تو فوری اس سے منع کرتے تھے۔ آج اگر کوئی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ کر ہمارے سامنے بات کہہ دیتا ہے تو فوری ہم اس کے بات میں آ جاتے ہیں، تحقیق بھی کرنا ہمارے لیے مناسب اور گوارا نہیں ہوتا، فوری اس کے بارے میں ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، اپنے دل کو کھوٹ میں پال دیتے ہیں اور اپنے دل کو گندا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی بھی بارے میں، کسی شخص کے بارے میں بدگمانی کریں۔ یاد رکھیے، اس طرح کی بدگمانی کرنا یقیناً یہ ہمارے لیے آخرت میں سب سے بڑا وبال بن جائے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، اور کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارے معاشرے کو آپ کی تعلیمات سے آباد کریں اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔